اور بھائی جو 5 وقت کی نماز نہیں پڑھ رہا، جو جھوٹ بول رہے، جو دھوکے دے رہے، جو سارا دن بے حیائیوں میں ملوث ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کے لاکھ دعوے کرے، یہ عاشق رسول نہیں ہے۔ ایک دن کے کسی بھی جلوس کی شرکت اسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عاشق نہیں بنا سکتی۔ یہ خواب دیکھنا چھوڑ دیں آپ۔ صحابہ نے گردنیں کٹوا کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ثبوت دیا اپنی محبت کا، بیماری کے باوجود، کمزوریوں کے باوجود، فاقوں کے باوجود، نماز کی پہلی صفوں میں کھڑے ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی محبت کا ثبوت دیا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اللہ جان مانگ رہے تو انہوں نے جانیں دی، جب کہا کہ اولادوں کو قربان کرو، اولادیں قربان کر دی۔ اگر اونچی اونچی آوازوں سے نعرے مارنا اور سڑکوں پر ناچنا اور نعتیں پڑھ پڑھ کے پیسے جیبوں میں ڈالنا، اگر یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے، پھر وہ کیا کہلائے گی جو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا؟ پھر ان ایفرٹس کا کیا ہوگا جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پٹ کی؟ صحابہ اپنے جسم کے خون کا آخری قطرہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بہا دے، اور اس کے باوجود وہ ڈرے کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسلام اور اللہ کا حق ادا نہیں کیا، اور تم لوگ ایک چھوٹا سا شارٹ کٹ مار کر اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھ لیتے ہو۔ میں بتاتا ہوں تم کتنے بڑے گنہگار ہو۔ تم نے کہا ہے نا کہ میں بہت بڑا گنہگار ہوں، تو اب تم نے اپنے آپ کو گنہگار پروف کرنا ہے۔ 90 لوگوں کے سامنے تم نے اپنے آپ کو گنہگار ثابت کرنا ہے۔ اب میری بات سنو، احد نے آپ لوگوں کے سامنے کہا ہے کہ میں بہت بڑا گنہگار ہوں، اب یہی احد اپنے آپ کو کہنے والا ہے کہ میں اللہ کا دوست ہوں 2 منٹ کے اندر۔ احد میری بات کا آنسر کرنا، جو پوچھوں سیدھا سیدھا بتانا۔ فرعون کو جانتے ہو؟ اس نے خدائی دعویٰ کیا تھا، لوگوں پہ ظلم کیا تھا، اللہ کا انکار کیا تھا، بڑے جرم کیے تھے اوکے۔ اب مجھے ایک بات بتاؤ، یہ فرعون تمہارے پاس آ جائے ابھی، اور تمہیں اس کا پتہ ہو کہ یہ ظالم ہے، یہ جابر ہے، اس نے لوگوں کی زندگیوں کو تنگ کیا ہوا ہے، اس نے خدائی دعویٰ کر رکھا ہے، لیکن آپ کے پاس آ جائے اور آپ سے کہے احد مجھے ریئلائز ہو گیا یار کہ میں بہت بڑا گنہگار ہوں، مجھے ریئلائز ہو گیا یار احد کہ میں نے خدائی دعویٰ کر کے اچھا نہیں کیا، مجھے یہ ریئلائز ہو گیا احد کہ میں اللہ کی نافرمانی میں بہت آگے نکل گیا ہوں، احد میں تیرے رب کو ماننے کے لیے تیار ہوں، مجھے بتاؤ کہ کیا تمہارا رب مجھے معاف کرے گا؟ لیکن اس کی زندگی بڑی غفلتوں میں اور گناہوں میں گزری ہے۔ جب وہ تم سے یہ کویسچن کرے گا کہ کیا تمہارا رب مجھے معاف کرے گا، تو تم اس فرعون کو کیا کہو گے؟ پھر بتاؤ تم اس فرعون کو کیا کہو گے؟ اچھا، یعنی احد کو اتنا بلیو ہے اللہ کی رحمت پر اور اللہ کی محبت پر کہ فرعون جیسا بندہ بھی اگر اللہ سے معافی مانگ لے تو اللہ اسے معاف کر دیتا، لیکن احد اپنے آپ کو بہت بڑا گنہگار سمجھ رہا ہے، اپنے رب کی رحمت سے مایوس ہو گیا۔ مجھے باقی چھوڑو، علی بھائی کو گولی مارو یار، تم کیوں پوائنٹ سے ہٹ رہے ہو؟ شیطان تمہیں ڈسٹریکٹ کر رہا ہے، تمہیں سمجھ نہیں آ رہی؟ میری بات سنو، تم مجھے بتاؤ کہ تمہیں اللہ کی بات کا یقین ہے نا؟ اگر اللہ تمہارے پاس آئے یا تمہیں آواز دے دے اور تم سے یہ کہے کہ ہمارے گناہ معاف ہے، تب یقین کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ لیکن یہ تو پاسبل نہیں ہے نا کہ اللہ تمہیں آواز دے کر کہے، آواز دے کر سیٹسفائیڈ کرے کہ میں نے تیرے گناہ معاف کر دیے۔ تمہارے پاس ایک ہی ذریعہ ہے، قرآن۔ تو قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ اگر تم توبہ کرنے میں سچے ہو تو تمہارے گناہ صرف معاف نہیں کروں گا بلکہ ان گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کروں گا۔ تو قرآن کس کی آواز ہے؟ قرآن کس کے الفاظ ہیں؟ اللہ کے ہی ہے نا؟ تو پھر میں ڈپریشن میں کیوں ہوں بھائی؟ تو پھر میرا اللہ سے تعلق اتنا کمزور کیوں ہے؟ مجھے اللہ کی باتوں پر یقین کیوں نہیں آ رہا؟ بس یہ رونا دھونا چھوڑو، اللہ تم سے راضی ہے میری جان، اللہ تم سے راضی ہے۔ اللہ کو تم موقع پرووائڈ نہیں کر سکتے کہ وہ تم سے ناراض ہو جائے، وہ بے نیاز ہے۔ تم اللہ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، نہ اللہ کا نقصان کر سکتے ہو۔ سو واٹس دا ریزن کہ اللہ تم سے ناراض ہو جائے؟ ریزن کیا ہے بھائی؟ ایک ایسے بندے سے اللہ کیسے ناراض ہو سکتا ہے جسے یہ غم لگاؤ کہ اللہ مجھ سے ناراض ہے، جسے یہ فکر رہتی ہو کہ یار مجھے اللہ کو راضی کرنا چاہیے، میں اللہ کے معاملے میں ٹھیک نہیں ہوں؟ ارے یہی تو تقوی کی نشانی ہوتی ہے۔ بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں جن کو اپنے گناہ ساری عمر ریئلائز نہیں ہو رہے ہوتے، تم ریئلائز کر رہے ہو ڈوڈ، یہ سائن ہے کہ اللہ تم سے راضی ہے، تمہارے دل میں اللہ کو لے کر جذبے ہیں۔ کم آن، اپنی کنفیوژن سے نکلو اور لوگوں کو بھی نکالو۔ جب اللہ ہم سے پوچھے کہ زندگی دی تھی کہاں گزاری تو ہم کچھ نہ کہہ سکے، جب اللہ پوچھے جوانی دی تھی جوانی کہاں گزاری تو ہمیں اللہ کے سامنے شرم آئے یہ کہتے ہوئے بھی کہ میری جوانی تو ان اعمال میں گزری ہے۔ تو ایسے اعمال کرے ہی نہ جو اعمال اللہ کے سامنے کل کو آپ کو شرمندہ کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کے فیصلے لوگوں نے نہیں کرنے، اللہ نے کرنے۔ کچھ دیر کے لیے اللہ کی عبادت کر لو، کچھ دیر کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے نام پر غیرت کر لو، اپنی خواہشوں کو محدود کر لو، اپنے نفس کو، اپنے ہوس کو تھوڑی سی لگام ڈال لو۔ مرنے کے بعد اللہ رب العزت ہر چیز آپ کے قدموں میں رکھ دے گا یار۔
تھوڑا سا صبر ہی کرنے کو تو کہا ہے اللہ رب العزت نے، کسی چیز سے منع نہیں کیا۔ جن خواہشوں کو آپ یہاں لوگوں سے چھپ چھپ کر پورا کرنے کے لیے دوڑتے ہیں نا، وہی خواہشیں جب آپ آخرت میں اللہ کے سامنے پوری کریں گے تو اللہ خوش ہوگا۔ اللہ نے اگر ایک مرتبہ آپ کو جنت میں انٹرنس دے دی تو اس کے بعد تمہارا رب اور تمہاری موج مستی، تو کیوں اس دھوکے کے گھر سے اپنا دل لگایا ہوا ہے یار؟ ریالٹیز میں قدم رکھے، آخرت کے گھر بنائے، آخرت کے باغ لگائیں، اور ہوگا کیسے؟ اعمال سے، عبادت سے، توبہ استغفار سے۔ وہ لوگ جو آپ سے گناہ کرواتے ہیں، آپ کے گناہوں کی وجہ بنتے ہیں، ان لوگوں کو بغیر سوچے سمجھے تھوڑے سے عرصے کے لیے چھوڑ دیں، وہ عرصہ اللہ کے ساتھ گزارے، جو آپ کی زندگیاں پاک کرنا چاہتا ہے، جو آپ کے گناہوں کو مٹانا چاہتا ہے۔ اپنے دل کو دنیا سے پاک کرے، اللہ کو اس میں ایڈ کرے تاکہ آپ کے دلوں میں غیرت ڈیولپ ہو۔ کوشش کریں گے نا انشاءاللہ تو یہ گندی زندگیوں کو رخصت کریں اور اچھی زندگی کو سیکھیں، اچھی زندگی گزاریں۔ ان پہ بھروسہ کر رہے تو بھائی، جو تیرے منہ پہ تیرے، میرے منہ پہ میرے، اگر سکون ہی چاہیے اور سچ میں چاہیے، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، آجا رب کے فیصلوں پہ چل کے دیکھ، آجا رب کو پڑھ کے دیکھ، سمجھ کے دیکھ، کوئی دو چار باتیں اس سے کر کے دیکھ۔ تجھے کیا لگتا ہے اگر تو گنہگار ہے، اگر تو اپنے رب سے سالوں سال بھاگا ہوا ہے، تو کیا تیری کوئی جگہ نہیں ہے اللہ کے پاس؟ تو کون سی مایوسی دل میں لے کر گھوم رہا ہے؟ آخر کس چیز نے تمہیں بے چین اور کنفیوز کر کے رکھا ہوا ہے؟ کس نے تم سے کہہ دیا کہ گنہگاروں کی کوئی جگہ نہیں اللہ کے پاس، خطا کاروں کی خطائیں معاف نہیں ہو سکتی؟ ڈر کیوں رہا ہے؟ بڑے بڑے دعوے کرتا ہے یار تو دنیا کے سامنے، رب سے کیوں ڈرتا ہے؟ تو محبت کرنے والی ذات ہے، بھولے بھٹکوں کو راستہ کون دکھاتا ہے؟ دنیا کے لوگ نہیں۔ دنیا تو جب دیکھتی ہے کہ ایک بندہ ذلیل ہو رہا ہے اور اس کے ذلیل ہونے سے ہمیں عزت مل رہی ہے، تو وہ تیری ذلالت کی پرواہ نہیں کرے گی۔ دنیا جب دیکھے گی تجھے کمزور کرنے کے بعد ان کے ہاتھ کچھ لگے گا، تو یہ سارے لوگ مل کر تجھ پر ٹوٹ پڑیں گے بھائی۔ اپنا سوچیں گے، بڑے بڑے نافرمانوں کو کس نے سہارا دیا؟ بڑے بڑے خطا کاروں کو کس نے پاک صاف کیا؟ بڑے بڑے مجرموں کو کس نے معاف کیا؟ تیرا دل گواہی دے رہا ہے، تیری سوچ میں اس کا تصور ہے، وہ تیرا رب ہے یار، اللہ، جس کی رحمت اس کے غصے پہ حاوی ہے، جو جب کسی بندے کی بے بسی دیکھتا ہے تو آگے سے یہ نہیں دیکھتا، ایسے جج نہیں کرتا کہ یہ بے بس انسان فرما بردار ہے کہ نافرمان ہے، سب پر مہربان ہے، سب کی مدد کرتا ہے، سب کو اپنی طرف بلاتا ہے۔ ہم نہیں سمجھ پاتے، بہت چھوٹی چیزوں پر اپنے رب کو کھو دیتے ہیں یار، اور رب کو کھونے کے بعد میں کہاں خود سے مل سکتا ہوں؟ رب کو بھولنے کے بعد میں کہاں خود کو یاد رکھ سکتا ہوں؟ جو اتنی بڑی حقیقت ہے، اگر میں اسے اگنور کر رہا ہوں، اسے اپنی لائف سے مائنس کر رہا ہوں، تو خود کا بھی نہیں ہو سکتا، تو اپنے لیے کبھی اچھے فیصلے نہیں کر سکتا۔ خوش رہنے کے لیے، کامیاب ہونے کے لیے، مضبوط بننے کے لیے، دنیا کو للکارنے کے لیے، دنیا سے مقابلہ کرنے کے لیے تجھے کسی کی ضرورت ہے بھائی، تو نہیں کر سکتا۔ تیرے دوستوں سے، تیرے لشکروں سے نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا، اللہ کو ساتھ لینا ہوگا۔ یہ میں اور تم جو در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں نا، اور یہ جو سہارے ڈھونڈنے نکلے ہیں، تھک جائیں گے، تھک ہار کر لوٹ آئیں گے۔ نفسا نفسی کا دور ہے بھائی، جیسے تو اپنا سوچتا ہے ویسے ہر بندہ اپنا سوچ رہا ہے، تو اللہ کے بغیر اپنی زندگی نہیں گزارو۔ جس رب نے تجھے پیدا کیا، جس رب نے تجھے کھلایا پلایا، زندگی دی، رشتے دیے، دولت دی، عہدے دیے، شہرت دی، شعور دیا، رہنے سہنے کا ڈھنگ دیا، بدلے میں اگر وہ رب تجھ سے تیرے بھلے کے لیے دو چار چیزوں کی ڈیمانڈ کر رہا ہے نا، تو بند آنکھوں سے اپنے رب کی بات مان لیا کر۔ جب تیرا رب تجھے نمازوں کی طرف بلائے تو چلا جایا کر، جب تیرا رب تجھے بے حیائی سے منع کرے تو رک جایا کر، جب تجھے پاکیزہ رزق کھلانے والا حرام کمانے، کھانے اور کھلانے سے منع کرے تو منع ہو جایا کر۔ تیرے رب کو تجھ سے محبت ہے، وہ تجھے دنیا میں بھی کامیاب دیکھنا چاہتا ہے اور مرنے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں بھی کامیاب دیکھنا چاہتا ہے۔ اسی لیے جو چیزیں تجھے نقصان پہنچا سکتی ہیں وہ چیزیں تجھ پر حرام کر دی گئی۔ ڈاکٹرز تو آج ریسرچ کر رہے ہیں نا کہ شراب کا زیادہ استعمال جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے تو شراب کو 1400 سال پہلے ہی حرام کر دیا۔ تمام انسانیت پر موبائلوں پہ سارا دن فحش فلمیں دیکھنے سے برین پر ایفیکٹ پڑتا ہے، برین کمزور ہوتا ہے۔ ناجائز تعلقات کی وجہ سے امریکہ، روس، رشیا وغیرہ میں جو حالات چل رہے ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن سے ان کے ماں باپ کا پوچھا جاتا ہے تو انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا۔ تمہارے رب نے تو 1400 سال پہلے ہی تم سے کہہ دیا تھا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب مت جانا۔ یہ بہت بڑی بے حیائی کا کام ہے، جس کی وجہ سے آج آپ کا ایک خاندان مینٹین ہے۔ آپ کو آپ کے باپ کا پتہ ہے، آپ کے دادا کا پتہ ہے، آپ کے پردادا کا پتہ ہے، خاندانی لوگ ہو۔ ہمارے ماں باپ نے اللہ کے حکم کو فالو کیا، نکاح کیا، نکاح کرنے کے بعد وہ تعلقات قائم کیے، تو اس کی وجہ سے آج جس خاندان پر ہم پراؤڈ کرتے ہیں وہ خاندان وجود میں آیا۔
اگر اللہ کے حکموں کو پامال کیا جاتا تو ہمارا کوئی خاندان نہ ہوتا، ہمارا کوئی فیملی سسٹم نہ ہوتا۔ آج وہ لوگ جن کے ملکوں میں بے حیائی ہے، مسلمانوں کے لباس کا مذاق اڑایا کرتے تھے اور اپنے آپ کو بہت لبرل شو کرتے تھے، اور اس سوچ میں آہستہ آہستہ وہ اپنے کپڑوں کا سائز چھوٹا کرتے گئے، چھوٹا کرتے گئے، چھوٹا کرتے گئے، یہاں تک کہ ان کے جسموں پر کپڑے باقی نہ بچے۔ آج سارے ننگے گھوم رہے، اب وہ بھیڑ بکریوں کی طرح اپنی زندگی گزار رہے۔ 5 منٹ کا وہ گندا تعلق ان کی نظر میں ایک رشتہ ہے، وہ 5 منٹ کے لیے نبھاتے اور ختم۔ ہمارے ہاتھوں ایک بندہ 10 لوگوں کی ذمہ داریاں اٹھاتا ہے، وہاں لوگ ایک دوسرے کی ذمہ داری تک نہیں اٹھا سکتے۔ اللہ رب العزت نے جو پابندیاں ہم پر لگائی ہیں وہ ہمارے بھلے کے لیے لگائی ہیں، تو لہٰذا اب ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے حکموں کے پابند بنیں، جہاں پر روکا گیا وہاں رک جائے، بے لگام گھوڑوں کی طرح اور بھیڑ بکریوں کی طرح اپنی زندگی نہ گزارے۔ کوشش کریں گے نا انشاءاللہ، ارادہ کرو گے سب آسان ہے، شرط یہ ہے کہ ابھی کرو۔ یار جب کوئی اچھا ہوتا ہے نا تو اس سے دل کرتا ہے بات کرنے کا، دل کرتا ہے اس کے ساتھ رہنے کا، اس سے دور جانے کا دل نہیں کر رہا ہوتا۔ دنیا جہان کی ساری اچھائیاں تیرے رب میں موجود ہے، میں اور تو پھر کیوں اللہ سے دور جائے؟ جو لڑکا یا جو لڑکی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر فجر میں نہ اٹھے، ظہر نہ پڑھے، عصر نہ پڑھے، مغرب نہ پڑھے، عشاء نہ پڑھے، چھوٹی چھوٹی عبادتیں جو اللہ رب العزت کی طرف سے فرض ہوں اس پر، اسے کرنے کی ہمت نہ ہو، وہ آئی لو یو بول کر یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے جان دے دیں گے، ہم آپ کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں؟ عجیب نہیں ہو جائے گا یہ؟ جو انسان اللہ رب العزت سے کیے گئے وعدے سے مکر گیا ہو وہ کسی انسان سے کیا نبھائے گا یار؟ جس انسان کو اپنی پرواہ نہ ہو، اپنی آخرت کی پرواہ نہ ہو، وہ کسی دوسرے کی کیا پرواہ کرے گا؟ کیسے کرے گا؟ کر ہی نہیں سکتا۔ تو یہ محبتوں کو بدنام کرنا چھوڑیں۔ اگر آپ نے کسی کی زندگی برباد ہی کرنی ہے، اگر آپ نے کسی کی ہستی کھلکھلاتی خوشیوں کو آگ ہی لگانی ہے تو محبت کے نام پر نہ کریں، ریالٹیز کو لے کر ایک دوسرے کے سامنے آیا کریں کہ بھائی نفس اور شیطان کا مارا ہوں، اندر کی گرمی سے پریشان ہوں، میرے کرتوتوں کی وجہ سے اور بدنظریوں کی وجہ سے ڈیزائرز میرے ہٹ ہو رہے ہیں، تو شیطان بننا چاہتا ہوں، بھیڑیا بننا چاہتا ہوں، تو اس کے لیے مجھے آپ کی ضرورت پڑ رہی ہے، تو کیا آپ اپنا آپ مجھے کچھ پل کے لیے، کچھ مہینوں کے لیے سونپ سکتی ہیں یا سونپ سکتے ہیں؟ تو جب آپ ان حقیقتوں کو سامنے رکھ کر کسی کے پاس جائیں گے نا تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی تمہارے پرپوزل کو ایکسیپٹ کرے، الٹا تمہیں 2 جوتیاں مار کر واپسی کا راستہ دکھائیں گے۔ جس کے لیے نکاح جیسی حلال چیز مشکل ہے، اس بے غیرت کے لیے یہ حرام ریلیشن کیسے آسان ہو جاتا ہے؟ تو یہ ساری ہوس کی گیم ہے بھائی، اپنے آپ کو بچائیں، اپنے ایمان کو بچائیں۔ کتنا عجیب ہوگا نا یہ، لا الہ الا اللہ پڑھ کر میں ساری رات وہ کام کروں جس سے اللہ نے منع کیا۔ پی ٹی ایس کے چمچوں، لانا تھا تم لوگوں کی سوچ پر۔ کیا اللہ نے ہمیں یہ 60-70 سال کی زندگی ناچنے کے لیے دی تھی؟ کیا اللہ رب العزت نے یہ 60-70 سال کی زندگی بی ٹی ایس کا فین بننے کے لیے دی تھی؟ کہ دنیا میں جو سب سے اچھا ناچے گا، جو اچھے سے لبرلزم کو پروموٹ کرے گا، تم سب نے ان کا چمچہ بن جانا ہے، تم سب نے ان کا بندہ بن جانا ہے، تم سب نے ان کی عبادت شروع کر دینی ہے، جو قرآن کی دھجیاں اڑائیں گے، جو مسلمان معاشرے کو تباہ کریں گے، ہم ایسے لوگوں پر اپنی جان دے دیں گے، اپنا سارا وقت دے دیں گے ان کو۔ بی ٹی ایس کے چمچوں، 7 سمندر دور جا کے وہ ناچ رہے، 6 انچ کی اسکرین نے تم لوگوں کو پاگل بنا کے رکھا ہوا ہے، 6-7 لوگ مل کر تم لوگوں کو پاگل بنا رہے ہیں، اور تم لوگ پراؤڈلی کہہ رہے ہو کہ ہم بی ٹی ایس کے فین ہیں۔ اور ان کے کارنامے تو دیکھو، جو لوگ آئی ڈی کارڈ میں جینڈر اپنا میل لکھتے ہیں، پاسپورٹ میں اپنا جینڈر میل لکھتے ہیں، لیکن ان کے جسموں میں مردانگی نظر ہی نہیں آتی۔ اگر ان کو یہ چیلنج دیا جائے نا کہ بغیر ہلے جلے 5 منٹ کے لیے کھڑے ہو جاؤ، کھڑے بھی نہیں ہو سکتے، عورتوں سے زیادہ لچک ہے ان کے جسموں میں۔ بی ٹی ایس بی ٹی ایس بی ٹی ایس کیا کر رہے ہیں بی ٹی ایس والے؟ گیدڑوں کی طرح آوازیں ہی نکال رہے ہیں صرف، اور کینگروں کی طرح ناچ رہے ہیں، اور اپنی شکلوں کو صرف عورتوں کی طرح بنایا ہوا ہے۔ ساری لڑکیاں بی ٹی ایس کر رہی ہیں، مجھے تو ان کے بارے میں بات کرنا بھی فضول لگ رہا ہے۔ اس سے اچھا تھا میں قرآن کی کوئی آیت بتا دیتا آپ کو۔ تم لوگ ان کے فین کیسے بن جاتے ہو یار؟ جب بیمار ہوتے ہو تو امی امی کرتے ہو، ابو ابو کرتے ہو، ہاں؟ جب پیسے چاہیے ہوتے ہیں تو بھائیوں کی طرف جاتے ہو، چاچے مامے کی طرف جاتے ہو، اپنے خاندان کے مردوں کے پاس جاتے ہو۔ تم لوگوں کی ساری ذمہ داریاں تم لوگوں کے گھر والے اٹھائے، تم لوگوں کو عزت اپنے گھر والوں کی وجہ سے ملے، اور فین ان لوگوں کے بن جاتے ہیں جو لوگ اپنے آپ کو ابھی تک مرد ہی نہ بنا پائے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا قیامت کے دن انہی لوگوں میں اٹھایا جائے گا۔ یہ جتنے بھی بی ٹی ایس والے اور ناچنے گانے والوں کے فین ہو نا، دعائیں کرو آج رات کو بیٹھ کر کہ اللہ ہمیں قیامت کے دن انہی لوگوں میں کھڑا کرنا۔